اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے بنا دیا ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب کو. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس بعض ان میں سے ہدایت پانے والے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے تھے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر پے در پے بھیجا ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسولوں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پھر بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی اتباع کی نرمی اور رحمت. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت جس کو انہوں نے ایجاد کیا. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، نہیں لکھا تھا ہم نے ان پر سوائے اس بات کے کہ تلاش کریں اللہ کی رضا کو. فما رعوها حق رعایتها، پس رعایت نہ کی انہوں نے اس کی جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کا. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، پس دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے تھے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحدید کا آخری رکوع آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، واضح دلائل دیے، ان کو کتابیں دی اور میزان یعنی انصاف کے قوانین دیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور یہ سارا دعوتی ماحول تھا۔ اس کے بعد وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، پھر دوسرا سٹیپ آگے جہاد فی سبیل اللہ کا تھا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے رسولوں کو بھیجا، اسی بات کی تھوڑی تفصیل ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو لوگوں نے کیا کیا اس کا بیان ہے۔ وہ ہے کہ اسی پچھلے سبق کی تھوڑی تشریح ہے، وہ مختصر تھا کہ ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور یہاں بطور نمونہ اور بطور مثال کے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی یعنی نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا اور اس میں لوگ غرق ہوئے، اور اس کے بعد جو آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد چلائی، نسل چلائی، وہ نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے۔ اس لیے بعد میں جتنے نبی ہے گویا کہ نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں، کیونکہ باقی سارے لوگ جو ان کی اولاد میں سے ہیں حتیٰ کہ آج تک، تو نبی بھی پھر انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل عطا فرمایا، آگے بعد والے اس کے بعد جو نبی آئے پھر وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں تو ہیں، جیسے سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ایسے ہی پھر ہم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور آگے پھر جناب باقی نبی جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور شرف عطا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن لوگوں میں سے کیا پھر ان کی اولاد میں سب نیک تھے؟ فرمایا نہیں، سب نیک نہیں تھے، لوگ تو دو طرح کے تھے، بعض ماننے والے اور بعض انکار کرنے والے، جیسا کہ پہلے سپارے سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تجھے میں اب باقی دنیا کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ میری اولاد میں سے بھی اسی طرح یہ درجہ اور یہ مقام جاری رہے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں، جو ان میں ظالم ہوں گے ان کو کوئی یہ درجہ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوگا، یہ صرف انہی کو ہوگا جو آپ کی اتباع کریں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی رزق کے لیے، یا اللہ تیرا گھر ہم نے تعمیر کیا ہے مکہ میں، تو یہاں کے لوگوں کو رزق دے، من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، انہی کو دے جو ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھے، کیونکہ پہلے سن چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں امامت یا وہ عظمت ان لوگوں کو نہیں دوں گا جو انکار کریں گے اور ظلم کریں گے، اس لیے اب دعا رزق کی مانگی تو بھی ایمان والوں کے لیے مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت فرمائی کہ اے ابراہیم قال فمن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطروا إلى عذاب النار، جس نے کفر کیا یہ دنیا کا رزق تو میں اس کو بھی دوں گا، دنیا کے رزق میں یہ پابندی نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان کو دوں گا، دنیا کا رزق تو میں سب کو دوں گا، آخرت کا اجر اور وہ مقام جو ہے وہ صرف اہل ایمان کو دیا جائے گا۔ یہاں میں اللہ فرماتے ہیں فمنہم مہتد، بعض ان میں ہدایت پانے والے، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں فاسق تھے، اکثر ان میں نافرمانی کرنے والے تھے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے لگاتار پے در پے بھیجے، لگاتار بھیجے ان کے پیچھے ان کے نشانات پر، بے رسولنا اپنے کئی رسول، بات کے اندر انبیاء آتے رہے، آخر میں پھر بات آئی عیسیٰ علیہ السلام تک، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے پھر ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ اب تھوڑا آگے عیسیٰ علیہ السلام کی متبعین کی تفصیل ہے، کچھ ان کی تعریف ہے اور کچھ ان کی کمزوریوں کی، غلطیوں کی نشاندہی ہے۔ فرماتے ہیں وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمۃ،
جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے ہم نے ان کے دلوں میں نرمی، شفقت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی آپس کے اندر وہ بڑے رحم دل، بڑی محبت کرنے والے، بڑی شفقت کرنے والے اور بڑا اچھا برتاؤ کرنے والے تھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس سے بڑے رحم دل ہیں۔ تو یہ جو رحمت اور آپس کی محبت کی صفت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اسی کا ذکر اللہ یہاں بھی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں بھی تھی وہ بھی، اور یہودیوں کے متعلق اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ کاٹ کھانے والے سانپ اور بچھو تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں خوب کاٹا کرتے تھے، اس لیے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے جو ساتھی تھے یہ آپس کے اندر شفقت اور رحمت کرنے والے تھے، اور یہ بڑی اچھی صفت ہے، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اب ان میں ایک اور مسئلہ ہوا رہبانیت کا، جس کا ذکر آ گیا ہے، رہبانیت ابتدا ہوا ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، اور انہوں نے رہبانیت اختیار کر دی۔ رہبانیت کا معنی ہے ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر الگ کسی جنگل میں، صحرا میں، کہیں جگہ ڈھونڈ کر وہاں ڈیرا لگا کر اللہ اللہ کرنا۔ فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی، ما كتبنا علیہم، ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کیا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ دنیا چھوڑ کر آؤ الگ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ اللہ کرو، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ، صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرو، فما رعوا حق رعایتها، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہ کی جیسا کہ حق تھا رعایت کا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم بادشاہوں نے تورات کے اندر نہ انجیل کے اندر تبدیلیاں شروع کی، اور انہوں نے مسلک بدلنا شروع کیا اور لوگوں پر ظلماً مسلط کرنا شروع کیا۔ تو ابتداءً تو کچھ لوگ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ تاکہ یہ اللہ کے احکامات کی جو تبدیلی ہے ہم جناب اس سے بچ جائیں، اور وہ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے کہ وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اب یہاں تو ہماری بات چلتی کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ ہمیں جناب کوئی اتنی ہمت ہے کہ ہم مقابلہ ان بادشاہوں کا کر سکیں، چلو اپنا آپ کو تو بچائیں، اس لیے وہ جنگلوں میں نکل گئے۔ یہاں تک تو بات درست تھی، لیکن بعد کے اندر اس کو ایک مستقل شعبہ بنا لیا گیا کہ جناب ہر دور میں لوگ جناب نکل جائیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو جناب آبادیوں سے نکل جائیں اور جنگلوں میں بس وہاں اللہ اللہ ہی کریں، اور ادھر ان کی پھر گرجے تعمیر ہونے لگے، اور یہ ساری اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ لازم نہیں کیا تھا، ہم نے یہ لازم نہیں کیا تھا، ہم نے تو شریعت دی تھی، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ تو شریعت عطا فرماتے تھے کہ یہ نظام زندگی ہے اور اس کو اس طرح تم نے گزارنا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کسی شریعت میں حکم نہیں دیا کہ جناب دنیا سے بالکل کٹ جاؤ، نہ رشتہ دار ہو، نہ جناب کوئی کاروبار ہو، اور نہ دنیا کا کوئی اور نظام دھندا ہو، بس کونے میں صرف بیٹھے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تو شریعت عطا کی، جیسا کہ آج ہمارے پاس بھی قرآن پاک موجود ہے، اور قرآن پاک کے اندر صرف اللہ کا ذکر کرنے کا حکم نہیں ہے کہ بس صرف ذکر کرو اور بس، فرمایا نہیں، پورا ایک نظام ہے، میاں بیوی نے کیسے گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، ملکی سطح پہ نظام تمہارا کیسے چلے گا، ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ صابر صاحب میں کہ بالکل پہلے چلے گا نظام ادھر برم ہوا ہے، پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جی، اس کے مطابق جناب زندگی گزارنی ہے، یہی نظام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی دین ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ورہبانیت ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت کو ابتدعوها، انہوں نے اس کو ایجاد کر لیا، یعنی یہ خود ان کی ایجاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخر دور آئے گا جب فتنے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے، صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر ہو رہا ہوگا، وہاں بھی کچھ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے لیں گے اور جنگلوں میں چلے جائیں گے، بس بکریوں کے ساتھ گزارا کریں گے، ان کو چرائیں گے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو جب ایسے حالات ہوں اور جب بندہ دیکھے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر تو سائڈ پہ ہو جانا یہ تو چلو ایک اچھی بات ہے، لیکن باقی معاملات جب
انسان کے پاس دعوت کا میدان ہو، انسان کے پاس جہاد کا میدان ہو، انسان کے پاس دیگر، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا نظام رکھا ہے، اور میں کہ وہ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت اور ترویج کرنی چاہیے۔ پھر ایسے ہی جیسے کہ بنیادی طور پر تو یہ رہبانیت اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کی، لوگوں نے خود ایجاد کی، اس کے مقاصد اچھے تھے، لیکن بعد کے اندر پھر غلو شروع ہوا۔ غلو سے مراد ہر معاملے میں جب حد سے بندہ بڑھ جائے نا، ایک حد ہوتی ہے، وہ حد سے بڑھ جائے پھر وہی بات فتنہ بن جاتی ہے، وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اب رہبانیت بنیادی طور پہ اپنے ایمان بچانے کی حد تک تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن پھر آگے انہوں نے ایک مستقل اس کو ایک شریعت ایجاد کر لی۔ وہ بھائی شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے، یہ بات نہیں، شریعت وہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آسان لفظ میں یوں کہہ دیں، جیسے بعض وقت کہا جاتا ہے وہ جی نماز ہے، روزہ ہے، یہ سال وہ یہ شریعت کے احکامات الگ ہیں، لیکن جی جو حضرت صاحب ہے نا جی، جو الگ چلہ انہوں نے کاٹا ہے، یہ نظام الگ ہے، الگ کوئی نظام نہیں ہے۔ بات سمجھیں، یہ رہبانیت ان حالات میں ہے جب بندہ اپنے آپ کو وہاں بچا نہ سکے، چلو سائڈ پہ ہو جائے، گنجائش کی حد تک ہے، لیکن یہ شریعت سے الگ کوئی نظام نہیں بن گیا۔ اب بات سمجھ آئی نا، شریعت سے الگ کوئی نیا نظام یا نئی شریعت نہیں بن گئی کہ جناب شریعت کے احکامات آئیں اور اس کو بندہ قبول ہی نہ کرے، بھائی ہم تو راہب ہیں، ہم تو جناب بزرگ ہیں، ہم تو طریقت پہ چلنے والے ہیں، تو ہمارا نظام کوئی الگ ہے۔ نہ اللہ فرماتے ہیں ما كتبناها علیہم، ہم نے یہ لازم نہیں کیا کہ ہماری شریعت کے مقابلے کے اندر کوئی ایک الگ نظام وضع کیا جائے اور اس میں صرف جناب یہ قانون ہو کہ جناب ذکر کیسے کرنا ہے، فرمایا یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم نے لازم نہیں کی۔ ہمارے علاقے میں ایک حکیم صاحب ہیں، پچھلے دنوں میں جب گاؤں گیا تو ان کے پاس دوائی لینے گیا، چھوٹے بیٹے، اب وہ مجھے کہانی شانی سنانے لگ گئے، بات چیت گپ شپ کافی لمبی انہوں نے کی، ان کی باتوں میں بس وہ میں مختصر سنانے لگوں، ٹائم پورا ہونے والا ہے، تو انہوں نے مختصر بھی بات سنائی، میں نے کہا یار ان کے پاس آئندہ دوائی لینے نہیں آنا، ان بیچارے کو کیا۔ انہوں نے مجھے بات سنائی، بات تو چلی اولیاء اللہ پہ، کہنے لگی بات ہی اللہ کے ولی بڑے کمال کے اللہ کے ولی ہوتے، ایک اللہ کے ولی تھے، وہ گئے اپنے حضرت جی کے پاس کہ حضرت جی مجھے خلافت دے دیجیے۔ انہوں نے فرمایا بھائی خلافت تجھے دوں گا، لیکن تو نے 30 سال جنگل میں گزارا کرنا ہے، روٹی بھی نہیں کھانی، گھاس بھی نہیں کھانا، اور اونٹوں کو چرانا ہے، اور ان کے منہ سے چباتے وقت جو گھاس نیچے گرے وہ چن کے کھانا ہے بس۔ اب یہ کون سی شریعت ہے؟ وہ جناب 30 سال تک جنگل میں اونٹوں کے منہ سے گرا ہوا گھاس چن چن کے نا وہ کھاتے رہے۔ 30 سال بعد پھر حضرت جی کے پاس آئے، جی 30 سال پورے ہو گئے، حضرت جی نے فرمایا اچھا ایسے کرنے، حضرت جی کا جہاں وہ تھا نا ان کی خانقاہ شریف کے ساتھ پہاڑ تھا، پہاڑ کی پرلی سائڈ پہ دریا تھا، حضرت جی نے وہ کھرپا، ہم تو کہتے ہیں رمبا، چھوٹا سا ہاتھ کے ساتھ اس کو کھرپا اس کو دیا اور فرمانے لگے یہ کھرپا لے لو اور دریا سے نا اس طرف یہ کھرپے کے ساتھ کھود کر نالی بنا دو تاکہ وضو کا پانی آ جائے۔ اب وہ پورا پہاڑ ہے بیچ میں جناب، ادھر دریا ہے اور ہے بھی کھرپا سر رمبا ہے، کوئی بڑا ہتھیار بھی نہیں اٹھانا، اسی کے ساتھ کرنا ہے اور دوسرا بندہ بھی ساتھ نہیں لگانا۔ حضرت جی نے حکم کی تعمیل فرمائی، لگ گئے جناب اسی میں کرتے کرتے 35 سال اس میں گزر گئے، 30 پہلے گزر گئے، 35 ادھر گئے، پیچھے زندگی بچی کا دین کی خدمت کرنے کے لیے، سمجھ آئی۔ اب جناب 35 سال کھود بالآخر وہ پانی وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جناب حضرت جی اب خلافت ملے گی؟ حضرت میں اب بھی نہیں، تھوڑی محنت اور باقی ہے۔ جی اب کون سی باقی ہے؟ کہ بس 10 ایک سال تم نے باہر کھلے میدان میں گزارنے ہیں، اوپر کپڑا نہیں کرنا، سائے میں نہیں بیٹھنا، دھوپ میں نہیں، اس طرح کا جناب تم نے 10 سال مزید گزارنے ہیں۔ وہ 10 سال گزار کر پھر حضرت نے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر حضرت نے خلافت دی، پھر آگے وہ فیض جاری ہوا کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ 30 اور 30 35 65 سال یہ ہو گئے، 10 وہ 75 سال یہ ہو گئے، پہلے دن تو نہیں گئے ہوں گے نا حضرت جی کے پاس، اس سے پہلے بھی کوئی وقت گزرا گیا ہوگا، 75 سے پہلے اب چلو 20 سال ہی کر لو، 10 وہ پیچھے 100 سال تو ان کی یہ عمر ہو گئی ہے، اب فیض اس کے بعد پتہ نہیں کب جاری ہوا۔ تو ایسی بات ہے، الگ نظام اور جناب اس کو دین سمجھ لینا، ایسی کوئی رہبانیت اللہ نے کسی پہ لازم نہیں کی ہے، ایسی مشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص دیکھا وہ کھڑا ہوا ہے دھوپ پر اور
آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، سارے قریب آ کے بیٹھ جاؤ. وہ ادھر پیچھے دھوپ پہ کھڑے ہوئی ہیں. آپ نے پوچھا یہ صاحب کون ہے، یہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا جی ان کا نام ہے ابو اسرائیل، حدیث پاک میں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ابو اسرائیل ان کا نام ہے. اچھا جی کھڑے کیوں ہیں؟ جی یا رسول اللہ انہوں نے منت مانی ہوئی ہے کہ جناب روزہ رکھوں گا اور دھوپ پر رہوں گا، سائے میں نہیں بیٹھوں گا، اور کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں. اس کو کہو کہ روزے والی بات جو انہوں نے منت مانی چلو وہ تو پوری کرے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے. باقی یہ دھوپ پہ کھڑا رہوں گا اور کھڑا ہی رہوں گا، یہ کوئی دین نہیں ہے. اس کو کہو بیٹھ نہیں جائے، سائے میں بیٹھے، اور کوئی مطلب. اب دیکھو نا، جو کام شریعت کے مطابق تھا ان 3 چیزوں میں سے، اس کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہے، اور جو شریعت کے مطابق نہیں تھا ویسے خواہ مخواہ کی منت تھی کہ دھوپ پہ کھڑا رہنا. اب یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے. اسی طرح بیٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہی رہنا ہے جی بیان میں بھی، ورنہ یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا. آپ نے فرمایا اس کو ختم کر دے، اس کو توڑ دے. تو یہ جو رہبانیت اللہ کے رضا کے لیے وہ کام کرنے ہیں جو شریعت میں ہیں. شریعت سے ہٹ کر کوئی الگ نظام بنا کے، کوئی الگ قانون بنا کے جناب یہ الگ طریقہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کسی دین میں لازم نہیں فرمایا تھا. اسی کو اللہ بیان کرتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. ہم نے تو صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا کہا تھا. رب کی رضا وہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے اتنی حاصل ہو. ایک آدمی دکاندار ہے، صحیح تولتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. ایک آدمی اپنے معاملات چلا رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہے، گھر کے معاملات چلاتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا اور انصاف کے ساتھ. اور ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، انصاف کے فیصلے کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کا نام لیا نا، وہ دن قیامت کے عرش الہی کی سائے میں ہو، سب سے پہلے اس بادشاہ کا ذکر کیا، امام عادل، جو انصاف کرنے والا بادشاہ تھا. اب اس نے جنگل تو اختیار نہیں کیا، بادشاہ نے اختیار کی، لیکن اللہ کو راضی کیا تو اللہ اس سے خوش ہے. تو فرمایا اب انہوں نے رہبانیت اختیار کی، دنیا سے الگ ہو گئے. فما رعوها حق رعایتها، پھر اس رہبانیت کا بھی حق ادا نہ کیا. وہاں اللہ کرنی تھی، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں نئی شریعت بنا لی کہ حلال چیزیں کو اللہ نے حلال کیا جی، فلاں صاحب نے کہا کہ یہ بھی نہیں کھانے جی، فلانا گوشت نہیں کھانا بزرگوں نے منع کر دیا جی، تو انہیں فلانا کام نہیں کرنا بزرگوں نے منع کر دیا. فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کیوں حرام کیا جا رہا ہے؟ ہمارا حق رعایتها، وہ الگ تو یہ تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آگے جناب انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا تو حق ادا نہ کیا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے جو ایمان لائے ان کو اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں فاسق تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف بھی اللہ نے کی کہ رأفت اور شفقت اور نرمی ان کے دلوں میں تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے. لیکن یہ جو بعض نے تھوڑی غلطی کی ہے اس کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اللہ تعالیٰ نے صحیح سمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو بنا دیا. فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، اس بعض ان میں سے ہدایت پانے والے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے لگاتار پے در پے بھیجا ان کے پیچھے ان کے نشانات پر اپنے رسولوں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی اتباع کی شفقت اور رحمت کو پیدا کیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور ترک دنیا جس کو انہوں نے ایجاد کیا. ما كتبناها علیہم، ہم نے یہ لازم نہیں کی ان پر. الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اس کے کہ وہ تلاش کریں اللہ کی رضا کو. فما رعوها حق رعایتها، بس رعایت نہ کی انہوں نے جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، بس دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے تھے.